سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل آفتاب علی 92 کو اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہر دن نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سورہ عنکبوت 20واں پارہ، اس کی پہلی دو آیات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، فرمایا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ لوگوں کا یہ گمان ہے، لوگ اس گھمنڈ میں ہیں۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا ان یقولوا آمنا، کہ بس ہم ایمان لے آئے، بس اتنے لفظوں پر اور اقرار ایمان پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ فرمایا میں ضرور آزمائش کروں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے آزماؤں گا، پھلوں اور جانوں کی کمی سے آزماؤں گا، میں ضرور آزماؤں گا۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو خوشی اور غم دونوں چیزیں ساتھ لایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی میں غم زیادہ رکھا ہے، اور اگر اس بات کو مزید کھول کر آسان کیا جائے تو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے غم کو پسند فرمایا ہے، اس نے تکلیف کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وہ بندہ مومن کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر ایک تو اس آزمائش کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا اس کے وجود میں درد ہو، اسے کوئی مرض ہو، اسے کبھی مالی طور پر کسی تنگی کا سامنا ہو، اسے کوئی غم لاحق ہو، یہاں تک کہ ترمذی شریف میں فرمایا کہ اسے تھکاوٹ بھی ہو جائے یا اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ تھکاوٹ ہو گئی، وجود تھک گیا، اگرچہ وہ رزق حلال کی تلاش میں ہی تھکا، ذاتی معاملات میں تھک گیا، فرمایا کوئی بھی اسے تکلیف پہنچے، کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے، اللہ اس کے گناہوں کو، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن ہمیشہ خیر پہ رہتا ہے، مومن ہمیشہ خیر والے عمل پہ رہتا ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا نعمت ملے تو شکر ادا کر کے خیر کٹھی کر لیتا ہے، اور آزمائش آئے تو صبر کر کے خیر کٹھی کر لیتا ہے، ہمیشہ خیر۔ ہم لوگ گھبرائے ہوئے سے ہیں، مایوس سے ہیں، پریشان سے۔ تکلیفیں انسان کے ساتھ اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ زندگی کے اندر تکلیف میں ہے اور سامنے والا اسے بڑا سکھی نظر آ رہا ہے۔ مولا رومی کہتے ہیں ایک شخص حضرت موسیٰ کلیم کے زمانے میں کہنے لگا ساری دنیا سکھی ہے، میں اکیلا ہی دکھی ہوں۔
سارے ٹھیک ہیں، میں صرف پریشان ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو جناب خضر کہنے لگے جو بندہ تجھے دنیا میں بڑا سکھی نظر آتا ہے اس پر ہاتھ تو رکھ ذرا، جو تجھے سب سے سکھی نظر آتا ہے۔ یہاں ہر آدمی کے ساتھ آزمائشیں، ہر آدمی کے ساتھ آزمائشیں۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن غریب شہر فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یہاں تو سارے آزمائش میں مبتلا ہیں، سارے درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کریں کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، دکھ تو کوئی نہ کوئی رہے گا، چلو عشق کا روگ نہیں پالو گے تو روٹی کا روگ لگ جائے گا، یہاں رہنا تو ہے کسی نہ کسی چیز۔ تو جناب خضر کہنے لگے جو بڑا سکھی ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی میری بات پر، جو بڑا سکھی ہے نا جناب اس پر ہاتھ رکھ۔ ایک سنار تھا، بڑا مال، بڑی دولت، بڑی جائیداد، 3-4 جوان لڑکے، بڑا کچھ، نوکر چاکر، آنا جانا، لنگر خانے، بڑے معاملات۔ جب وہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا حضور یہ بندہ بڑا سکھی ہے، مجھے اس جیسا بنا دے، یہ آسان ہے۔ جناب مولا رومی علیہ رحمہ مثنوی شریف میں فرماتے حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے جا ایک دفعہ جا کے اس سے ملاقات کر لے، اس سے پوچھ لے، پہلے پوچھ لے اس سے کہ واقعی سکھی ہے وہ، اگر ہے تو ٹھیک ہے، تجھے اس جیسا بنا دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وہ شخص گیا، جا کے سنار سے کہنے لگا جناب آپ کے معاملات کیسے؟ میں ذرا تھوڑی سی نجی زندگی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ساری بات جو جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی تھی وہ اس کے ساتھ بیان کر دی۔ تو وہ جو بڑا سکھی نظر آ رہا تھا وہ رو کے کہنے لگا خدا کا واسطہ میرے جیسا نہ بننا، میرے جیسا نہ بنیو، کسی اور کی طرح کا بن جا۔ نے کہا تجھے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو تجھے اٹھتے چلتے آتے پھرتے لڑکے نظر آ رہے ہیں ان میں سے میرا ایک بھی بیٹا نہیں، میں تو بے اولاد ہوں، یہ کوئی میں نے بہن سے لیا ہے، کوئی بھائی سے لیا ہے، کوئی کہیں سے لیا ہے۔ میرے گھر کے اندر کھانے کو بڑا کچھ ہے پر کھانے والا کوئی بھی نہیں، میرے گھر کے اندر کمرے بڑے لمبے چوڑے ہیں لیکن فرمایا ان کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اور جب عمر کے اس حصے پہ پہنچے ہیں تو اب ان کو مجھ سے محبت نہیں، ان کو میری جائیدادوں سے محبت ہے، ان کو میری دولتوں کے ساتھ پیار ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بڑی تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو میں سب سے زیادہ دکھی ہوں، خدا را میرے جیسا نہ بننا۔ بندہ واپس آ کے حضرت خضر سے کہنے لگا آپ بنا دے، میں کہ آپ مجھے بتا دے کس جیسا بن جاؤں۔ آپ فرمانے لگے کسی جیسا بھی نہ بن، بس یہ کیا یا اللہ مجھے اس طرح کا بنا دے جس طرح تو راضی ہوتا ہے، اس طرح کا بنا دے جس طرح تو، جس طرح میرے لیے بہتر سمجھتا ہے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرما۔ میرے عزیز ہم لوگ شکوہ، شکایت، تکلیف، آزمائش، ہم بڑا کچھ، ہماری لبوں پر کلمات شکر بڑے کم آنے لگے۔ کسی شخص سے پوچھے جناب کی طبیعت کیسی ہے، 360 ہڈیاں وجود میں، اس کے صرف گھٹنے میں درد ہوتی ہے اور وہ بھی ایک میں۔ طبیعت کیسی ہے؟ کہتا میرے گھٹنے میں درد ہو رہی ہے۔ وہ خدا کے بندے 359 ہڈیاں ٹھیک ہے، ان کا بھی تو نام لینا، ان کا بھی تو تذکرہ کر، وہ جو صحیح ہے ان کا بھی کہہ کر شکر ہے اللہ پاک کا میں تندرست ہوں۔ ایک تکلیف، ایک آزمائش، ایک معاملہ اگر رب کریم نے کسی کے ساتھ رکھا ہے تو پچھلے وہ سارے بھول گیا، وہ ساری تکلیفیں بھول گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو خدا کی رحمت قرار دیا، پریشانی کو اللہ کی، فرمایا تجھے کوئی بھی مرض لاحق ہوا، تیرے پیر میں کانٹا بھی چبھ گیا تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ام ایمن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگی اللہ بھلا نہ کرے بخار کا، میری تو جان چھوڑتا ہی نہیں، اللہ اس کا بھلا نہ کرے، اس میں برکت نہ کرے، میری تو جان ہی نہیں چھوڑتا، ہمہ وقت مجھے چمٹا رہتا ہے، میرا بخار ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں بخار کو برا نہیں کہتے،
یہ تو جب بھی آتا ہے بندے کے گناہوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے، اس کو برا نہیں کہتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کو اتنی تیز بخار ہوتا تھا کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا، دور دور تک تپش محسوس ہوتی تھی، اتنا تیز بخار ہوتا۔ میں عرض کرتا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟ تو محبوب فرماتے مجھے اللہ بخار بھی دو آدمیوں کے جتنا عطا فرماتا ہے، دو لوگوں جتنا مجھے بخار دیتا ہے رب کریم، دو لوگوں جتنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ اللہ مجھے اجر بھی ڈبل ہی عطا فرمانا چاہتا ہے، ڈبل اجر۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا عادی کرے، تھوڑا سا شکوہ شکایت تنگی تکلیف، بس کبھی یہ ہو جائے تو میں سکھی ہوں، کبھی بچے کی شادی ہو جائے تو میں سکھی ہوں، گھر بن جائے تو میں سکھی ہوں، بس تھوڑا سا بیٹا سیٹ ہو جائے تو میں سکھی ہوں، بس میری طبیعت کچھ بحال رہنے لگے تو میرے دوست تو کس کس بات میں اڑ جائے گا، کہاں کہاں جا کر کے تو اللہ کی ناشکری کرے گا۔ تو دیکھ مالک کریم نے تجھے اگر آزمائش میں رکھا ہے تو تیرا فائدہ ہے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، توجہ ہے آپ حضرات، حضور نے فرمایا علی تجھے پتہ ہے دنیا میں غم کیوں آتے ہیں؟ تجھے پتہ ہے دنیا میں تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا اللہ کے بندوں سے دنیا میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تھوڑی سی تکلیف دے کے دنیا میں ہی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اور جنہیں دنیا میں معاف کرے گا پھر قیامت میں بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔